پہلی امتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں قربانی دیتا یا کوئی صدقہ لاتا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بہار پہ لا کے اپنی قربانی کی چیز رکھتا یا صدقے کی چیز رکھتا، پھر ایک آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تو وہ قبول ہو جاتا، اور اگر نہ جلایا جاتا تو وہ قبول نہ ہوتا۔ جس کا صدقہ قبول ہوتا وہ تو خوش ہو جاتا، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ نادم ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے اعمال پہ پردہ ڈال دے اور میری امت کو اس کے اعمال کے سبب شرمسار نہ کرنا۔ میرے مالک، جسے تو قبول فرما لے وہ تیری شان ہے، اور تو قبول نہ کرے تب بھی تیری شان ہے، لیکن میرے اللہ میری امت کے اعمال اگر تو قبول فرمائے تو یہ تیری شان ہے، اور اگر قبول نہ کیے جائیں تو میری امت کو رسوا نہ کیا جائے۔ اس کا عمل قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن یہ میری امت پہ کھولا نہ جائے۔ قبول ہے پھر بھی تیری شان، نہیں قبول تو رسوا نہ ہو جائے میری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بھی اپنی امت کا خیال رکھا، وگرنہ میں اور آپ اپنی طرف دیکھیں جس قدر ہمارے اعمال ہیں اور جس قدر ہم لوگ گناہوں میں لتھڑے پڑے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، پہلی امتوں کی طرح اگر ہمارے اعمال بھی کھول دیے جاتے، ہمارے گناہ ہماری پیشانی پہ لکھ دیے جاتے، ہمارے گناہ اگر ہمارے گھر کی دہلیز پہ لکھ دیے جاتے، تو ذرا سوچئے کہ ہم کسی کو منہ دکھلانے کے قابل رہتے؟ میرے اور آپ کے دامن میں تو ایسے ایسے گناہ ہیں کہ خود سوچیں یا پڑھیں تو شرم سے ڈوب جائیں، خود اپنے گناہوں پر دھیان کریں تو شرمندہ سے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے گناہوں کا سلسلہ لوگوں پر کھول دیا جائے تو بتائیے ہم اپنے گھر سے باہر نکلنے کے قابل ہیں؟ وہ میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا تھا، ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیسن کالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پامن والا۔ یہ تو ہم پہ کرم کی انتہا ہو گئی، یہ تو ہم پہ فضل کی حد ہو گئی، یہ تو ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمت کی انتہا ہو گئی کہ ہمارے اعمال پہ پردہ رکھ دیا گیا۔ کل قیامت کو حساب تو ہوگا ہی، لیکن دنیا کی رسوائی سے ہمیں بچا لیا گیا اور ہمارے اعمال پر پردہ ڈال دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعاؤں کا صلہ ہے کہ اللہ نے محبوب کی امت کے اعمال کو بھی چھپا دیا ہے۔ آج جو تیرے اعمال کو کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں تیری رسوائی ہو؟ کہ جس نبی کی دعاؤں کے صدقے دنیا میں تیرے اعمال چھپے ہوئے ہیں، وہ محبوب کب چاہیں گے کہ قیامت والے دن تو رسوا ہو جائے؟ جس نبی کی دعاؤں نے تجھے آج بچا رکھا ہے، کل قیامت والے دن بھی اس محمد کی شفاعت کے صدقے تیرے حال پہ کرم کر دیا جائے گا۔ گناہوں سے کبھی کنارہ ہم نے نہ کیا، لیکن تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو لاکھ کی جہنم میں جانے کی کوشش، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم تو مسلسل گناہوں کی طرف اپنے آپ کو دھکیلے جا رہے ہیں، صبح بھی گناہ تو شام کو بھی گناہ۔ ہماری تنہائی بھی پاک نہ رہی، ہم میلے میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، ہم دن میں ہوں یا رات میں ہوں، ہماری زندگی ہے کہ جس میں گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے اعمال پہ پردہ بھی ڈال رکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اس امت کی بخشش کی بھی دعائیں مانگی ہے۔ تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعاؤں میں بلایا ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دم اس امت کی خیر مانگی ہے، اس امت کی بخشش مانگی ہے، تو پھر حق ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سچے امتی بن کے دکھا دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے
اس امت کی بخشش مانگی ہے تو پھر حق ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم اس محبوب پہ درود و سلام پڑھا کریں، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں اور اس پر غور کریں اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی امت پر فخر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں دعاؤں میں ہمیں اپنا امتی بنا رکھا ہے، کل قیامت والے دن ہمیں دیکھ کر بھی حضور ہمیں اپنا امتی کہہ کے ہی یاد فرما لے۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس محبوب کا امتی بنایا ہے ہمیں بھی اس محبوب کا اپنے آپ کو سچا امتی بنانا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔